السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ بورکینا فاسو کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کی مبارکباد دی ہے۔ قطر نے دوبارہ زور دے کر کہا ہے کہ وہ افغانستان میں امن و سلامتی کی بحالی میں مدد دینے کی کوششیں کرتا رہے گا۔ امریکی وزارت خارجہ نے قطر کی پابندی اور خلیجی بحران کو حل کرنے کی کوششوں کے حوالے سے اس کی اوپننس کی تعریف کی ہے۔ لبنان سے متعلق خصوصی بین الاقوامی عدالت نے ایک سابق وزیر اعظم رفیق الحریری کے قتل کے مقدمے کا فیصلہ آج سنا دیا ہے۔ اور امریکہ نے غیر ملکی حکومتوں کے 17 اہلکاروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ بورکینا فاسو کے صدر راک مارک کرسٹیان کابوری کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی بورکینا فاسو کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کی مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ بورکینا فاسو کی وزیر اعظم محترمہ کرسٹوف جوزف میری ڈالبیری کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ قطر نے افغانستان میں امن و سلامتی کی بحالی میں مدد دینے کے لیے اپنی کوششوں کی تجدید کی ہے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیرہ شیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے جنرل اسمبلی میں افغانستان کی صورتحال کے بارے میں دیے گئے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر کی یہ کوششیں اس کے راسخ خارجہ پالیسی کی عکاسی کرتی ہیں۔ شیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے کہا ہے کہ افغان عوام نے اپنی امنگوں کی تکمیل کے راستے کا ایک حصہ طے کر لیا ہے۔ بین الاقوامی سلامتی کونسل کے اجلاس میں دیے گئے ایک بیان میں قطر نے کہا ہے کہ وہ سن 2015 میں منظور کی جانے والی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2250 کے مطابق نوجوان امن اور سلامتی کے ایجنڈے کو نافذ کرنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی مدد و حمایت کرتا رہے گا۔ اس نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ امن کی جامع کارروائیوں کے بارے میں ایک اعلیٰ سطحی کانفرنس کی میزبانی کرے گا، اور یہ کانفرنس اگلے سال 2021 میں مئی کی 29 اور 30 تاریخوں کو دوحہ میں منعقد کی جائے گی۔ قطر نے اپنے اہم عالمی کردار کے ضمن میں انٹریکشن اور اعتماد سازی کے اقدامات کی ایشیائی کانفرنس سیکا کے اعلیٰ اہلکاروں کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد ہونے والے اس اجلاس میں موجودہ علاقائی صورتحال اور کورونا وائرس کے دوران حاصل کی جانے والی مہارتوں سے استفادے کا جائزہ لیا گیا، اور سیکا کے اگلے سال کے منصوبے کی منظوری دے دی گئی۔ علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے اپنے کرداروں کو فروغ دیتے ہوئے قطر نے افریقہ میں امن، استحکام اور سلامتی کے فروغ کے لیے افریقی یونین کے سالانہ اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اس اجلاس کے دوران افریقہ میں اگلے سال ثالثی کے مستقبل پر بحث کی گئی۔ وفاقی ڈیموکریٹک جمہوریہ ایتھیوپیا میں قطر کے سفیر اور افریقی یونین میں قطر کے نمائندے سفیر حمد بن محمد الدوسری نے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی ہے۔
کورونا کی تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے وزارت صحت نے اپنے اعلامیے میں بتایا ہے کہ ملک میں اس وائرس سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 1,38,194 ہو گئی ہے کہ مزید 161 اشخاص اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کے مزید 164 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ عالمی سطح پر امریکی حکومت کے تابع کام کرنے والی مشاورتی کمیٹی نے فائزر بائیوٹیک اتحاد کی تیار کردہ ویکسین کے امریکہ میں استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ اس کمیٹی کے 17 ممبران نے اس ویکسین کے محفوظ ہونے اور فعال یعنی ایکٹیو ہونے کی حمایت میں ووٹ دیا ہے۔ امریکہ کی وزارت خارجہ نے قطر کے پابند ہونے اور خلیجی بحران کو حل کرنے کی کوششوں کے ساتھ اس کی اوپننس کی پالیسی کی تعریف کی ہے۔ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ برائے امور خلیج ٹیموتھی لینڈر کنگ نے میڈیا کو ٹیلی فون کے ذریعے دیے گئے اپنے بیان میں کہا ہے کہ قطر نے ہمیشہ اختلافات کو حل کرنے اور واشنگٹن کی تجاویز کے حوالے سے اوپننس کا مظاہرہ کیا ہے اور اس نے کویتی ثالثی کو بھی قبول کر لیا تھا۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ قطر کا یہ رویہ ان کے ملک کے لیے خوشی اور اطمینان کا باعث ہے۔ ٹیموتھی لینڈر کنگ نے زور دے کر کہا ہے کہ علاقائی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خلیج کی کونسل برائے تعاون کا اتحاد ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اختلافات کی وجہ سے ان کے ملک اور کونسل برائے تعاون کے ملکوں کے مشترکہ مفادات کو نقصان پہنچا ہے۔ لیبیا کی قومی وفاقی حکومت کی وزارت دفاع نے متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ 5+5 کی مشترکہ ملٹری کمیٹی کے دونوں فریقوں نے ان میں سے کسی کی جانب سے بھی فائر بندی کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے اور کسی بھی فوجی کارروائی کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ لبنان سے متعلق بین الاقوامی خصوصی عدالت نے آج جمعے کے روز لبنان کے ایک سابق وزیر اعظم رفیق الحریری کو سن 2005 میں قتل کر دیے جانے کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا ہے اور اس قتل کی سازش تیار کرنے والے سلیم جمیل عیاش کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ادھر بیروت کی بندرگاہ کے دھماکے کی تحقیقات کرنے والے عدالتی اہلکار جسٹس فادی سوان نے قائم مقام وزیر اعظم حسان دیاب اور 3 سابق وزراء اور وہ ہیں سابق وزیر مالیات علی حسن خلیل، سابق وزیر اشغال عامہ غازی زیتر اور یوسف فینیا فوز کو تساہل برتنے اور غیر ذمہ داری کا ثبوت دینے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں اشخاص ہلاک، زخمی اور متاثر ہوئے ہیں۔ اسی اثناء میں موجودہ وزیر اعظم سعد الحریری کی تشکیل کردہ کابینہ کو منظوری کی مشکلات کا سامنا ہے۔ صدر میشیل اون کو کابینہ کی فہرست پیش کر دی گئی ہے، لیکن آئینی اختلافات اور 2 فہرستوں کے منظر عام پر آ جانے کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ رہی۔ امریکہ نے غیر ملکی حکومتوں کے 17 اہلکاروں اور ان کی فیملیز کے افراد پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے ان کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ لوگ حقوق انسانی کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار پائے ہیں۔ حقوق انسانی کے عالمی دن لگائی جانے والی اس پابندی میں چین، سلواڈور اور جمائکا کے اہلکار شامل ہیں۔ ادھر پیکنگ نے بھی امریکی انتظامیہ کے متعدد اہلکاروں، کانگریس کے ممبران اور امریکہ کی غیر سرکاری تنظیموں کے کچھ ممبران پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ یہ پابندیاں امریکی پابندیوں کے جواب میں لگائی گئی ہیں۔
اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو، جن کے عہدے کی مدت اب ختم ہونے والی ہے، صدارتی انتخابات کے نتائج منسوخ قرار دیے جانے کی کوشش میں ریپبلکن پارٹی کی جانب سے ایک بڑی حمایت مل گئی ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان میں اس پارٹی ریپبلکن پارٹی کے 106 ممبران نے ریاست ٹیکسس کی طرف سے وہاں کی ہائی کورٹ میں کیے گئے عدالتی دعوے کی حمایت کر دی ہے۔ دوسری جانب نو منتخب صدر جو بائیڈن اپنی انتظامیہ کے مزید اہلکاروں کے ناموں کا تعین کر رہے ہیں، اور امریکہ کی دونوں بڑی پارٹیاں ریاست جارجیا میں سینٹ کی 2 سیٹوں پر حتمی معرکے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ بورکینا فاسو کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کی مبارکباد دی ہے۔ قطر نے دوبارہ زور دے کر کہا ہے کہ وہ افغانستان میں امن و سلامتی کی بحالی میں مدد دینے کی اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ امریکی وزارت خارجہ نے قطر کی پابندی اور خلیجی بحران کو حل کرنے کی کوششوں کے حوالے سے اس کی اوپننس کی تعریف کی ہے۔ لبنان سے متعلق خصوصی بین الاقوامی عدالت نے ایک سابق وزیر اعظم رفیق الحریری کے قتل کے مقدمے کا آج فیصلہ سنا دیا ہے، اور امریکہ نے غیر ملکی حکومتوں کے 17 اہلکاروں پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ تعالی۔